تجارت میں تیسری چیز ضرر ہے، نقصان۔ تجارت میں اگر کسی مسلمان کو نقصان دیا جائے، نقصان پہنچایا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ضرر کا لفظی معنی نقصان ہے، اور دینی اصطلاح میں ضرر کا مطلب وہ دو جو تجارت کر رہے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، پھر بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز مجموعی طور پہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس سے منع فرمایا۔ اس لیے کہ نقصان پہنچانا، قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپس میں جو تعلقات ہیں، آپس میں جو معاملات ہیں، اس میں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ عورتیں جن کو تم طلاق دے دیتے ہو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر رہی ہیں، تو یا تو اچھے طریقے سے ان کو اپنے پاس رکھو اور یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ یعنی ایک طلاق کے بعد یہ حق حاصل رہتا ہے کہ انسان واپس اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، فرمایا کہ انہیں تکلیف دینے کے لیے یا ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے اپنے پاس مت روکیے۔ بھلے طریقے سے اگر آپ اپنے اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں تو بھلے طریقے سے عورت کو اپنے پاس روکیے، لیکن معاملات میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس عورت کو کبھی اپنے پاس نہ روکیے۔ اسی طرح 232 نمبر آیت میں فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں کو بچے کے ذریعے سے یا باپ کو اولاد کے ذریعے سے تکلیف مت دیجیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے جب طلاق ہوتی ہے تو بچے کو ماں کے پاس نہیں جانے دیتے، باپ کے پاس ہے، اور اسی طرح اگر ماں کے پاس ہے تو اس کو باپ کے پاس نہیں جانے دے گی، باپ کے پاس ہے تو ماں کے پاس نہیں آنے دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ ماں کو بچے کے ذریعے سے اور نہ اسی طرح باپ کو اولاد کے ذریعے سے تکلیف نہ دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے معاملات میں ضرر سے منع فرمایا ہے، کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور حدیث میں سب سے جامع حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ فقہ کے اصول جو مرتب کیے گئے ہیں، جن 5 حدیثوں پہ بنیاد ہے، ان 5 حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث مبارکہ ہے جس پہ پوری فقہ کی بنیاد ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی لین دین ہے، جو بھی تجارت ہے، اس میں نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ یعنی اگر آپ کسی تجارت میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ تجارت ناجائز ہوگی۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ 5 حدیثیں جن کے اوپر فقہ کی بنیاد ہے، انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اور حدیث میں 10 کے قریب تجارت کی ایسی قسمیں ہیں جن سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ضرر کی وجہ سے، کہ اس میں کسی مسلمان کو نقصان ہو سکتا ہے۔